حافظ طاہر اشرفی اس وقت سیمینار سے خطاب کر رہے ہیں۔ مصر میں کھڑا ہے اور ایران بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، کویت بھی اعتماد کا اظہار کر رہا ہے، امریکہ بھی کہہ رہا ہے، امریکی صدر بار بار پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی قیادت کو بھی اور دنیا کو بھی ایک پیغام دینا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو وہ عرب اسلامی ممالک اور ایران کے درمیان مذاکرات کا دروازہ کھولا جائے۔ ایران سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے برادر اسلامی ممالک پر حملے بند کرے۔ کل ایران کے وزیر خارجہ صاحب نے جو بیان دیا کہ سعودی عرب ان کا بھائی ہے، باقی ان کے پڑوسی ممالک ان کے بھائی ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ جب یہ بات خلیج تعاون کونسل کہہ رہی ہے، سعودی عرب کی قیادت کہہ رہی ہے، جب سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے خود 27 جنوری کو آپ کو ایرانی صدر کو یہ بات کہی کہ ہماری زمین اور فضا استعمال نہیں ہوگی ایران کے خلاف، تو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اگر کہیں پر کوئی غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے یا کہیں پر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایران اور عرب اسلامی ممالک آپس میں دست و گریبان ہوں، ایران اور ترکیہ آپس میں دست و گریبان ہوں، تو اس کو ناکام بنانے کی جو کوششیں ہیں اور ذمہ داری ہے وہ بھی عالم اسلام کے قائدین کے اوپر ہے۔ انشاءاللہ آپ یہ دیکھیے، یہ بات بڑی ضروری ہے سمجھنا کہ جس دن ایران پر حملہ ہوا ہے اس دن سے آج تک الاقصی کے دروازے بند ہیں، اس دن سے آج تک الاقصی جو ہے وہاں نماز ادا نہیں ہوئی۔ تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ ہے کہ الاقصی میں نماز عید ادا نہیں ہوئی۔ 1967 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ نماز جمعہ ادا نہیں ہوئی، الاقصی کے اندر نماز بند ہے۔ کل پاکستان اور دیگر جو 7 ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے، جن میں ترکیہ ہے، قطر ہے، انہوں نے ایک بار، اور صرف یہ نہیں ہے، اب صہیونیت کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے عزائم مسلمانوں کے خلاف ہی نہیں، انہوں نے مسیحیت کے بھی جو کنیسہ ہے ان کو بند کیا ہوا ہے۔ دنیا کو اس پر بولنا چاہیے، لیکن مسلم دنیا تو اپنے مصائب میں ڈال دی گئی ہے۔ جب ایران اور عرب ممالک کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہوگا اور اس کو آپس میں جنگ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جائے گی تو الاقصی کی بات تو ایک پیچھے رہ گئی۔ ہمیں اپنے اصل مدعا، ہمارا اصل مقصد، اس ساری جنگ کی بنیاد وہ فلسطین ہے۔ نیتن یاہو اور صہیونیت نے 100 سال ایک پلاننگ کی اور اس 100 سال کے بعد امریکہ کو انہوں نے استعمال کیا۔ امریکہ کو بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے، امریکہ کے عقلاء اور ان کے سمجھدار لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک ایسی دلدل میں امریکہ کو اسرائیل نے دھکیل دیا ہے جس سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ خامنائی صاحب کی شہادت، ان کو شہید کرنا، یہ اس بات کا آغاز تھا کہ ایران کو قیادت لیس کر دو تاکہ پھر جہاں جو کرنا چاہے اسرائیل وہ کر لے، لیکن ایرانی قوم نے، ایران کی قیادت نے ایک مضبوطی کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ امت میں جو اس وقت ایک وحدت اور اتحاد ہے اس کو برقرار رکھا جائے۔ کویت، بحرین، امارات، سعودی عرب، عمان، ترکیہ، آذربائیجان، ان سب پر جو میزائل یا ڈرون حملے ہو رہے ہیں ان کو رکنا چاہیے، اور اسلامی ممالک کو، اسلامی دنیا کو آپس میں مل بیٹھنا چاہیے۔ پاکستان الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران جو علماء اور مشائخ نے کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے۔ بڑے بڑے حادثات آئے ہیں، آپ کے اسلام آباد کا ترلئی کا جو خودکش حملہ تھا، آپ نے دیکھا کہ علماء اہل سنت جو ہیں وہ جا کے امام بارگاہ کے دروازے پر 1 گھنٹے کے اندر وہاں پہنچ گئے، ہسپتالوں میں پہنچ گئے۔ یہ وحدت اور اتحاد ہے۔ آپ نے دیکھا القدس کے جو جلوس تھے، یا جمعۃ الوداع، یا یوم تعظیم حرمین شریفین والاقصی، ہر جگہ آپ کو ایک وحدت اور اتحاد نظر آئی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے علماء اور مشائخ نے اس بیانیے کو بھی چیلنج کیا جو 40 سال سے ہمارے خلاف پھیلایا جا رہا تھا کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرو، خودکش حملے کرو اور اس کو جہاد قرار دو۔ جہاد وہ ہے جو قرآن و سنت میں ہے، جہاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور جہاد ظلم کے خلاف ہے۔ یہاں ظالم اپنے آپ کو مجاہد کہہ رہا ہے، یہاں بے گناہوں کو قتل کرنے والا کہتا ہے میں نے جہاد کیا ہے۔
پاکستان کے علماء نے الحمدللہ پیغام پاکستان کی صورت میں بھی اس کو چیلنج کیا، اور آج یہ نقطہ نظر، یہ بیانیہ زمین بوس ہو گیا کہ جو بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، جو خودکش حملے کرتا ہے، وہ فتنہ خوارج سے اس کا تعلق ہو، اس کا تعلق فتنہ ہندوستان سے ہو، اس کا تعلق کسی سے بھی ہو، جو کسی بھی بے گناہ کو قتل کرے گا وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ ظلم کر رہا ہے، اور ہماری فوج ان ظالموں کے خلاف الحمدللہ جہاد کر رہی ہے۔ آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں بات کی جا رہی ہے، افغانستان کے وزیر خارجہ نے بھی بات کی ہے کہ مذاکرہ، ہم تو پہلے دن سے آپ سے کہہ رہے ہیں، پاکستان نے کب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ؟ پاکستان نے کب انکار کیا؟ لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ روز ہم لاشیں بھی اٹھائیں اور مذاکرات بھی کریں۔ ایک کام کرنا ہوگا، آپ آج بھی میں آپ کے ذریعے بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ میں اس لیے بار بار پیغام دیتا ہوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن و سنت کی حکومت، ہم کہتے ہیں آئیے قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کے سیکورٹی فورسز پہ جو حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ پاکستانیوں کو جو قتل کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عام شہریوں پہ جو افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ گولے مارے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت کے مطابق ہے؟ ملا ہیبت اللہ صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ عالم اسلام کے 20 30 40 50 علماء کے نام دیں پورے عالم اسلام سے۔ ہم مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے دلائل لے کے آئیں، ہم بھی اپنے دلائل لے کے آتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو اس وقت فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور افغانستان میں دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، ہمارے بارڈر کی، ہمارے جو ہے علاقوں کی جو وہ وائلیشن کر رہے ہیں، کیا یہ جہاد ہے، یہ ظلم ہے یا فساد ہے؟ قرآن کریم نے بہت پہلے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، کہتے ہیں ہم